اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام خالد لکھا ہے مورخین نے، ان سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نصیحت فرما دیجئے، اور نصیحت مختصر قسم کی فرما دیجئے تاکہ میں اس پہ عمل بھی کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ تو ایسی نماز پڑھ کہ گویا یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ تو ایسی بات مت کر جس کے بعد تجھے پچھتانا پڑے۔ نمبر 3 یہ فرمایا کہ تو نا امید ہو جا لوگوں سے مال کے معاملے میں۔ اب دیکھیے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، ہمارے نزدیک تو یہ مختصر سی نصیحتیں ہیں، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مختصر انداز میں پورا دین سمجھا دیا۔ اب کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہم پر جو سب سے پہلے چیز فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز۔ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا کہ تو ہر نماز کو ایسے پڑھ جیسے یہ گویا آخری نماز ہے۔ اس کی تشریح میں لکھا گیا کہ جیسے فجر کی نماز انسان پڑھ رہا ہے تو وہ یہ سوچ کر پڑھے کہ ظہر کی نماز مجھے نہیں ملے گی، یہ فجر کی نماز میری آخری نماز ہے، تو وہ ایسے انداز سے نماز پڑھے گا کہ دنیا و ما فیہا ہر چیز کو بھول جائے گا، دنیا سے غافل ہو جائے گا، فقط اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ ہی کا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوگا۔ جب اس کو یہ خیال ہوگا کہ ظہر کی نماز نہیں ملے گی، ظہر کی پڑھ رہا ہے تو یہ خیال ہو کہ عصر کی نہیں ملے گی، مغرب اور عشاء کی نہیں ملے گی، اگر عشاء کی پڑھ رہا ہے تو یہ خیال کرے کہ فجر میں مجھے اٹھنا نصیب نہیں ہوگا اور فجر سے پہلے ہی میری موت واقع ہو جائے گی، یعنی یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو آخری نماز پھر انسان دل لگا کر اور دنیا اور ہر چیز کو پس پشت ڈال کر پھر پڑھتا ہے۔ تو پورا کا پورا جو ہے نظام نماز کے اندر رکھا ہوا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب انسان اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، اور نماز کو آخری سمجھتے ہوئے جب پڑھے گا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گا، تو پھر ہر برائی سے، ہر برے کام سے وہ بچ جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا نے حکم فرمایا ہے کہ جو اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے وہ پھر تمام برے کاموں سے بچ جاتا ہے، نماز اس کو روک دیتی ہے ہر چیز سے۔ نمبر 2 کیا جامع بات ارشاد فرمائی کہ تو ایسی بات مت کر جس کے بعد تجھے پچھتانا پڑے۔ نمبر 1 تو اس بات کے اندر، اس قول، اس فرمان کے اندر انسان جھوٹ سے بچ جائے گا، کیونکہ جھوٹ ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے کہ اس کے بعد انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ انسان نے کہیں جھوٹ بول دیا، اس وقت اس کی بلے بلے ہو گئی، اس وقت تو اس کا نظام بن گیا، لیکن بعد میں ایک وقت آتا ہے اس کو پچھتانا پڑ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو انسان اس کی وجہ سے جھوٹ سے بچ گیا۔ نمبر 2 پھر اس کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی فرمان ہے، من صمت نجا، کہ جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یعنی اس حدیث کی تشریح میں دیکھا جائے تو خاموشی ہے کہ ایسی بات نہ کر جس کے بعد پچھتانا پڑے، اور جو انسان خاموش رہتا ہے وہ پچھتاتا نہیں ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جس انسان کی زبان خاموش ہوگی اس سے کسی مسلمان کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے، اور وہ کسی مسلمان کا کیا برا کرے گا۔ تو ہمیں ہر وقت خاموش رہنا چاہیے۔ خاموش یہ ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اور جب تک انسان خاموش رہتا ہے تو انسان طاقتور ہوتا ہے، سامنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے، اپنے جملوں کا استعمال کر لیتا ہے، تو پھر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے، کیا چیز ہے۔ لیکن خاموشی اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے، اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک وہ جو دونوں
ٹانگوں کے دونوں رانوں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت تم مجھے دے دو، اور دوسرا دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اس کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ اگر تم اس کی ضمانت، ان دونوں چیزوں کی ضمانت مجھے دیتے ہو تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو دیکھیے خاموش رہنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ انسان خاموش رہے گا تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اور خاموشی ہر ظلم کا، ہر نظام کا اور ہر زیادتی کا سب سے بہترین علاج وہ خاموشی ہے۔ جب انسان خاموش ہو جائے گا اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ترین ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسے پسند فرمائیں گے کہ میرے بندے نے دیکھا، فساد نہ مچایا بلکہ برداشت کر گیا، خاموش ہو گیا، تو من سمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اور یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ تو ایسی بات مت کر جس کے بعد تجھے پچھتانا پڑ جائے۔ نمبر 3 کہ تو نا امید ہو جا لوگوں سے مال کے معاملے میں، یعنی کبھی بھی کسی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں فلاں چودھری صاحب کے پاس، فلاں ملک صاحب کے پاس، فلاں بھائی صاحب کے پاس، یا فلاں ماموں چاچا تایا کسی کے پاس چلا جاؤں اور اس سے کچھ مال حاصل کر لوں۔ اس طریقے سے نہیں، لوگوں سے امیدیں نہ لگانا، 1% بھی لوگوں سے امیدیں نہ لگائیں۔ لوگوں سے جو شخص امید لگاتا ہے پھر وہ جب نا امید ہوتا ہے، اگلا بندہ اسے پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کی سنتا ہی نہیں ہے، تو وہ انسان پھر عجیب اس کی عقل بن جاتی ہے، وہ عجیب پریشانی میں رہتا ہے کہ میرے ساتھ اس نے تعاون نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ جب لوگوں سے امیدیں ہی نہیں ہوں گی، فقط اللہ رب العزت سے امید ہوگی، تو پھر لوگ ادھر دیکھے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی زندگی میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو کتنی مختصر سی نصیحتیں ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بھی نماز پڑھو تو نماز ایسی پڑھو گویا میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہر وقت خاموش رہیں، یعنی ایسی خاموشی اختیار کریں کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو اس زبان کی وجہ سے، کیونکہ تیر جب کمان سے نکل جائے تو جیسے وہ واپس نہیں آتا، ایسے ہی جو زبان سے جملہ نکل گیا وہ بھی واپس نہیں آتا، اور تلوار اور تیر سے زیادہ جو زخم دینے والی چیز ہے وہ زبان ہے۔ اس زبان کو خاموش رکھا جائے۔ اور نمبر 3 کہ لوگوں سے نا امید ہو جائیں، لوگوں سے بالکل امید نہ لگائیں کسی بھی چیز کی، فقط اللہ رب العزت سے امید لگائیں کہ اللہ ہی نے کرنا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سارا نظام بنا بھی رہا ہے۔ ارے جو آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، بغیر کسی ٹیک کے کھڑے کیے ہوئے ہے، جو جانوروں کو، انسانوں کو، ہر چیز کو کھلا رہا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا کہ کتنے جانور یا چوپائے یا جو بھی ہیں ایسے ہیں جو اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے، یعنی وہ رزق نہیں کماتے۔ کتا دیکھا ہے کسی نے کہ کبھی کسی بینک کا منیجر ہو، کسی نے دیکھا ہے کہ شیر کبھی نوکری کے لیے نکلا ہو، لیکن شیر بھی کھا رہا ہے، کتا بھی کھا رہا ہے، پرندے بھی کھا رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز کھا پی رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا اللہ یرزقھا وإیاکم کہ اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے، تمہیں بھی کھلاتا ہے۔ اللہ نے پہلے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو کماتی نہیں ہیں، جن کو اللہ رب العزت کھلا پلا رہے ہیں۔ شیر، چیتے، جانور، ہر قسم کے جانور، رینگنے والے، پھرنے والے، اڑنے والے، اور اسی طریقے سے پانی کے اندر رہنے والے، ہر چیز کو اللہ رب العزت کھلا پلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ یرزقھا اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے، یعنی ہماری سوچ کو درست کرنے کے لیے کہ جب اللہ انہیں کھلا رہا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اللہ کیوں نہیں کھلائیں گے؟ اللہ یرزقھا وإیاکم اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے، تمہیں بھی کھلاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث کی جو ان میں نصیحتیں فرمائی گئی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی، اور اسی طریقے سے ہمیں ہر وقت خاموش رہنے کی، اور اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی، اور اسی طریقے سے ہمیں دنیا سے نا امید ہو جانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔